الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہماری گفتگو اللہ رب العالمین کے دو مبارک پیارے اور عظیم نام الملک اور الملیک، ان دونوں ناموں کے معنی سے متعلق جاری ہے. گزشتہ درس میں اس کا ایک معنی بیان کیا گیا تھا. ان دونوں ناموں کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کو الملک یعنی بادشاہ اور الملیک اس کا معنی بھی ہے بادشاہ، جب اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنی مخلوق ہے، تمام کی تمام مخلوق یہ اللہ رب العالمین کی مملکت ہے یا ملکیت ہے. تمام مخلوقات جب اللہ رب العالمین الملک بادشاہ ہے، الملیک ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمام مخلوقات اس کی ملکیت میں ہے، اس کے بندے ہیں. سب وہ بادشاہ ہے تو سب کیا ہے؟ بندے ہیں. جتنی مخلوق ہے سب کے سب بندے اور سب کے سب اس کے محتاج ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. اور اتنا ہی نہیں، مخلوقات اپنے تمام حالتوں میں اسی کے محتاج ہیں. کسی بھی حالت میں وہ اس کی محتاجگی سے باہر نہیں نکل سکتے، بلکہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کی ملکیت سے باہر نہیں نکل سکتا. کوئی بھی مخلوق اپنے آپ کو ایجاد کرنے میں، اپنے آپ کو مدد حاصل کرنے میں رب العالمین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو نفع پہنچانے میں، اپنے آپ کو کسی تکلیف سے دور کرنے میں، اسی طرح احسان اور عطا کرنے میں، یہ تمام باتوں میں کوئی بھی مخلوق اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اگر وہ الملک ہے تو. یہ معنی ہے اس کا. الملک اور الملیک ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے. اب قرآن کی چند آیات دیکھیے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. قرآن حکیم آپ اٹھائیے اور اس کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 85 کا مطالعہ کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَبَارَكَ الَّذِي، کتنی بابرکت ہے وہ ذات، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جس کی آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے. لہو اسی کا ہے، ملک السماوات آسمان کی بادشاہت، یعنی اگر وہ ملک ہے تو آسمان کی بادشاہت بھی اسی کی ہے. والارض، اگر وہ الملک اور ملیک ہے تو زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے. وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہت بھی اس کی. اور اتنا ہی نہیں، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا بھی علم ہے. اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب تم سب لوٹ کر جاؤ گے. کتنی باتیں ہوں گی اللہ رب العالمین کے تعلق سے. ایک تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑی بابرکت ہے، سارا خیر ساری برکتیں وہیں سے آتی، وہی بابرکت ہے، وہ ذاتی بابرکت ہے. اور پھر دوسرا پہلو کیا آیا کہ اسی کا آسمان کی بادشاہت بھی اسی کی، زمین کی بادشاہت بھی اسی کی، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہت بھی اس کی. پھر قیامت کا علم بھی اسی کے پاس، اس کے بعد ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ حقیقی الملک بادشاہ اور الملیک اللہ رب العالمین. دوسری آیت دیکھیے، یہ آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک. اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الناس، انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج، سب کے سب. اب ایھا الناس میں سب آتے ہیں، سب انبیاء، رسل، صحابہ،
ان کے متبعین، تمام انسان، کافر، مشرک، منافق، مومن، مسلم، ہر طرح کی مخلوق. تو یہ بتائیں یا ایھا الناس، انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ، اور اللہ کی شان کیا ہے، اور اللہ هو الغنی، وہی اصل بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور الحمید، قابل تعریف وہی ہے، قابل تعریف وہی ہے. اسی لیے ہر اچھی چیز ہونے پر، ہر نعمت ملنے پر انسان کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنی چاہیے. پھر آگے کیا ہے اس کی شان بے نیازی؟ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے یذہبکم، تمہیں فنا بھی کر سکتا ہے. ویاتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو ملا سکتا ہے. یہ دیکھیے اس کی، وہ بادشاہ کیسا بادشاہ ہے کہ اپنی رعایا کو اور اس کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں اس کو فنا بھی کرتا ہے آن کی آن میں. ویاتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق بھی لا سکتا ہے، کبھی بھی یہ کر سکتا ہے. اور کیا ہے؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل کا کام نہیں ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے کہ بہت مشکل ہوگی ان کو فنا کرنا ہے، پھر نئی مخلوق لانا ہے، اس کا نظام اور سسٹم اور سارے وسائل مہیا کرنا، یہ سب کچھ بھی نہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کچھ بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ ہے الملک اور الملیک کا معنی. تیسری آیت کریمہ دیکھیے، یہ آیت سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، بہت سی مخلوق، بہت سے جانور ایسے ہیں لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اپنا رزق لے کر چلتے پھرتے نہیں ہیں. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی ہے جو انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ کیا ہے؟ سمیع العلیم ہے، سننے والا ہے، اور العلیم بڑا ہی جانکار ہے، جاننے والا ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ کہ بہت سارے مخلوق ایسی ہیں جنہیں اپنا رزق اٹھا کر لے جانے کی ہمت نہیں ہوتی، نہ وہ ذخیرہ کر سکتے ہیں، رزق کو اکٹھا کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ یہیں پہ ان کا رزق ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے. جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے دیتا ہے. صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کرے، جتنا رزق مکہ میں لکھا تھا وہاں سے انہوں نے حاصل کیا، اب ان کا رزق مدینہ میں لکھ دیا گیا تھا، اللہ وہاں رزق دینا چاہ رہا تھا. صحابہ ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ مدینہ آ گئے، اور اس سے زیادہ رزق وہاں ملا. وہ تمام چیزیں جو اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دیا تھا اور ایمان کے لیے چھوڑ دیا تھا، وہ سب کچھ یہاں آ کر ملا. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے ان کو وہاں تو بادشاہت بھی نہیں تھی، مدینہ آنے کے بعد پھر دنیا کی بادشاہت انہیں ملی. یہاں تو عربوں کا معاملہ کیا تھا؟ مورخ لکھتے ہیں کہ عرب ایسی بددو قوم تھی، ایسی جھگڑالو قوم اور ایسی جھگڑنے والی قوم کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی نظر ان پر نہیں جاتی، ان سے کون الجھے گا، یہ اتنی بددو قوم ہے، یہ اتنی جھگڑالو قوم ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اللہ رب العالمین کا کرم یہ ہوا کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے وہ عرب ہوئے. وہاں سے نکل کر، اس صحرا سے نکل کر پھر پوری دنیا پر چھائے. تو یہ رزق ان کا کہاں جہاں گیا، پوری دنیا میں صحابہ کرام گئے. تو یہ بھی ہے. اس کے بعد اللہ یرزقها وإیاکم، اور معنی یہ بھی ہے کہ کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کسی کے پاس اسباب ہے رزق حاصل کرنے کے، کسی کے پاس اسباب نہیں ہے رزق کرنے کے. دیکھیے چونٹیاں جو ہوتی ہے زمین کے کونوں میں کہیں بھی وہ بل بناتی ہے، اس میں اپنا رزق رکھتی ہے، سال بھر کا رزق رکھ لیتی ہے. اتنی سی مخلوق ہے. شہد کی مکھیاں ہے، کیسے رزق حاصل کرتی ہے؟ لاکھوں پھولوں کے رس وہ چوستی ہے، پھر شہد بناتی ہے. اس سے انسان کے رزق کا انتظام ہوتا ہے، انسانوں کے رزق کا انتظام ہوتا ہے. تو رب العالمین کہتے ہیں اللہ یرزقها وإیاکم، یہ دیتا کون ہے؟ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے الملک
اور الملیک ہونے کا معنی کہ اللہ رب العالمین اگر الملک بادشاہ ہے تو پھر تمام کی تمام مخلوق اس کے زیر نگرانی ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اس کی بندے، اس کے غلام ہے۔ سب سے بڑی چیز جو اس میں سمجھنے کی وہ یہ کہ اسی کے محتاج ہیں، اسی لیے کبھی بھی ہمیں اللہ کی محتاجگی سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ یہ عقیدہ توحید کے منافی چیز ہے۔ کسی بھی طور پہ بھی ہمارا کام اگر کوئی ذرا سا کر دیتا ہے تو ہم اس کو ہمیشہ احسان مند نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس کے سامنے دبے چلے جاتے ہیں۔ ان سے بات کرنا ہو، ان سے معاملہ کرنا ہو تو بڑے دبے چلے جاتے ہیں، ہم پر احسان کیا ہے، ہمارے کام آیا تھا، ہمیشہ نظریں اس کے سامنے جھکی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں کیا کچھ بھی عطا کیا، اس سے بھی ہم نہیں کرتے، اس کے سامنے کیوں اکڑ کر رہتے ہیں، اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں۔ معنی اس کا یہ کہ ہم نے حقیقی طور پر اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کو جانا نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی اعضا تمہارا خراب ہو جائے، مثال کے طور پر آپ کی آنکھیں چلی جائے، اور کوئی بندہ ایسا آئے اور آپ کو اپنی آنکھ دے دے کہ بھائی آپ لے لیجئے میری آنکھ، کیا ہے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، دنیا اندھیری ہو گئی ہے، کسی نے کہا کہ آپ میری آنکھ لے لیجئے، بھلا بتائیے اگر وہ آنکھ آپ کو لا کر دے دے، آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے اس کے لیے؟ آپ خود جواب دے سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ایسے انسان کے لیے انسان کیا کرے گا؟ زندگی پر اس کا غلام ہی بن جائے گا۔ ایک معمولی سی آنکھ، ایک معمولی سا حصہ جسم کا خراب ہو جائے، اور یہ سب کچھ پہلے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھا ہے، آنکھیں، کان، اور جو بھی نظام و سسٹم ہے جسم کا، ایک سسٹم بھی ذرا سا ہلتا ہے نا پورا انسان ہل کر رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہر وقت کرم و احسان ہو ہی رہا ہے، اس کی رحمت ہر وقت ہے، یہ ہم احساس نہیں کرتے، شعور نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ دوسرا معنی تھا جو یہاں بیان کیا گیا۔ پھر ایک تیسرا معنی ہے جو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنا صحیح حقیقی تعارف اور معرفت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، اور اس کے جو کچھ بھی روحانی اثرات رب العالمین اس کا ہمیں حقدار اور مستحق بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔